لاہور ایئرپورٹ پر سعودیہ جانے والے خاندان کا بیگ کا ٹیگ تبدیل کر کے منشیات ڈالنے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی مل گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ANF حکام کا سعودی عرب سے رابطہ، 5 افراد کو رہا کروایا۔ مرغزار کالونی کی رہائشی فرحانہ اکرم کے بیگ کا ٹیگ ڈرگ مافیا نے عملے کی ملی بھگت سے تبدیل کر دیا تھا۔ فرحانہ اکرم اور ان کی فیملی ممبرز کو سعودی عرب میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ محسن نقوی کی متاثرہ خاندان سے ملاقات، کہا اینٹی نارکوٹکس فورس نے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان گرفتار کیے۔ محسن نقوی نے بے گناہ خاندان کی رہائی کے لیے فوری اقدامات پر ANF کی پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیم کو خصوصی ایوارڈز دینے کا اعلان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 3 نئے ججز جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کل سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ کل سے 7 فروری تک 6 ڈویژن اور 13 سنگل بینچز موجود ہوں گے۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر اسپیشل ڈویژن بینچ اور لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا۔ اسلام آباد بار کونسل نے دوسرے صوبوں سے ججز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتی مسترد کر دی۔ چیئرمین ڈسپلنری کمیٹی اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی کہتے ہیں فیصلے کے خلاف کل وکلاء کنونشن میں آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے۔ وکلاء کل عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ وزیر اعظم نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر انہیں معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ موذی مرض کے خاتمے کے لیے پہلی انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی رابطے میں ہیں۔ کسی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا۔ پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے۔ قانون کے تحت بنائے ٹرائبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹس کو دیا جائے۔ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے ضروری ترامیم لائی جائیں۔ قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ 2025 ترقی کا سال ہے، مہنگائی کم ہوگی، اسٹاک مارکیٹ میں آئے روز ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں تعمیر و ترقی ہمیشہ نون لیگ کے دور میں ہوئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر پورا ٹبر پکڑا گیا۔ یہ اپنے دور میں صرف پیسہ کمانے میں لگے تھے۔ کرم میں دیرپا قیام امن کے لیے اسلام آباد میں جرگہ، 30 رکنی مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کی شرکت، ارکان پارلیمنٹ اور فریقین کے عمائدین بھی موجود۔ ٹل پاڑا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے تجاویز پر غور۔ جرگہ مذاکراتی نشستوں کے لیے لاہ عمل ترتیب دے گا۔ کوہاٹ گرینڈ امن جرگے کی آخری نشست کے بعد عمائدین کی پہلی نشست ہے۔ پولیس نے اسسٹنٹ کمشنر پر فائرنگ میں ملوث 2 ملزمان اقرار اور میسم علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ 31 جنوری کو فائرنگ سے AC اپر کرم سعید منان زخمی ہوئے تھے۔ تحقیقات جاری ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی اینٹی کرپشن فورس ایکٹ کے مسودے کو حتمی شکل دے کر منظوری کے لیے پیش کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اینٹی کرپشن کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ لوگوں کو بے جا ہراساں کرنے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ PTI خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ گورننس اور میں پارٹی پر فوکس کروں گا۔ پارٹی میں جزا اور سزا کا نظام لائیں گے۔ بانی PTI جب کہیں گے احتجاج کے لیے جائیں گے۔ پارٹی میں کسی کو لاکھوں روپے دوں گا نہ لوں گا۔ IMF کی شرط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔
ذرائع کے مطابق زرعی ٹیکس کی شرح سالانہ 15 سے 45% ہوگی۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ زرعی ٹیکس سے متعلق سندھ اسمبلی سے کل بل منظور کروایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پارلیمانی پارٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی قومی جماعت ہے، تینوں صوبے زرعی ٹیکس نافذ کر چکے، جب تک IMF کے قرض دار ہیں ان کی مرضی سے ٹیکس لگانا پڑے گا۔ دریائے سندھ سے کینال نکالے گئے تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کو واضح کر دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ PTI حکومت کو بھی ہم نہیں گرایا تھا۔ ترجمان سندھ حکومت نادر گبول کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا سندھ کا کوئی شخص دریائے سندھ سے کینال نکالنے کو قبول نہیں کرے گا، سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمنوں کا شکار کریں مقصد کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ قوم اور افواج کی مشترکہ قوت سے دوست نما دشمنوں کو ہر صورت شکست دی جائے گی۔ مادر وطن اور عوام کے دفاع کے لیے ملک دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ کشمیر کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر جہاد کے ذریعے ہی آزاد ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مظفر آباد میں خطاب، کہا ایک بار پھر کشمیر کی تحریک کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، ہم ذمہ دار قوم ہیں، کسی سے تصادم نہیں چاہتے۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان، صارفین کو 52 ارب کا ریلیف ملنے کی امید۔ تقسیم کار کمپنیوں نے بجلی 2 روپے فی یونٹ سستی کرنے کے لیے نیپرا سے رجوع کر لیا۔ نیپرا کا کہنا ہے سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ کراچی میں صدر موبائل مارکیٹ کے لاپتہ تاجر کی لاش 2 دریا سے ملی۔ مقتول آصف کمال صدر سٹار موبائل مارکیٹ میں تاجر تھا۔ مقتول آصف 3 روز قبل اپنی رہائش گاہ لانڈی سے کام پر جانے کے لیے نکلا۔ لاپتہ آصف کو اہل خانہ تلاش کرتے رہے، جس کے بعد اغوا کا مقدمہ درج کروایا۔ پولیس کو آج 2 دریا کے قریب آصف کمال کی تشدد زدہ لاش ملی۔ سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ کے خلاف الآصف اسکوائر کے قریب احتجاج، MKM اراکین اسمبلی اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موجود۔ مظاہرین نے الآصف اسکوائر کے سامنے دھرنا دے دیا، دونوں ٹریک بند کر دیے۔ مظاہرین کے سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ اور پولیس کے خلاف نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا پانی چوری اور کرپشن کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں۔ احتجاج پولیس سہراب گوٹ ٹاؤن انتظامیہ کی زیادتیوں کے خلاف ہے۔ احتجاج میں پھنسی فیملی پر مشتعل افراد کا حملہ، مظاہرین کی کار سوار سے تلخ کلامی اور ہاتھا پائی۔ حکومتی رکن پارلیمنٹ بھی قبضہ مافیا کے جال میں پھنس گیا۔ MN سید سمیع الحسن گیلانی کی زمین لینڈ مافیا نے ہتھیا لی۔ نون لیگ کے بہاولپور سے رکن قومی اسمبلی نے اپنی زمین پر قبضے کے خلاف تحریک استحقاق قومی اسمبلی میں جمع کرا دی۔ تحریک استحقاق پر غور کے لیے قائمہ کمیٹی کا اجلاس منگل کو طلب۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث موریتانیہ کے لینڈ روٹ ایجنٹ مبشر عنایت کو گرفتار کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے ملزم نے شہری کو بیرون ملک ملازمت دلانے کے لیے 47 لاکھ روپے لیے۔ شہری کو وزٹ ویزے پر موریتانیہ سے سینیگال بھجوایا۔ شہری نے کشتی سے یورپ جانے سے انکار کر دیا۔ ملزم سے موبائل فون اور دیگر شواہد برآمد۔ لاہور میں پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم اسکول تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اسکول میں آٹزم کے مریض بچوں کی مفت تھراپی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اسپیشل ایجوکیشن مراکز اور سسٹم میں بہتری کا ہدف اور صورت پورا کریں گے۔ پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کے قیام سے والدین پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ اسپیشل بچوں کی بحالی کا مقصد انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد شہری بنانا ہے۔ مریم نواز کی ہدایت پر اسپیشل طلبہ کو 9206 معاون آلات فراہم کیے گئے۔ کراچی صدر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، ایمپریس مارکیٹ کے اطراف قائم پرندوں اور جانوروں کے لیے لگائے پتھارے گرا دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے فٹ پاتھ پر کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں کی جائے گی۔
کراچی کے علاقے گارڈن سے لاپتہ 2 بچوں کو بازیاب کرانے میں پولیس مکمل طور پر ناکام۔ حیدرآباد سے لائے گئے سوراخ رساں کتے کی مدد سے ایک مقام کی نشاندہی کا دعویٰ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کتے کو کپڑے سنگھائے گئے۔ سوراخ رساں کتا لیاری کشتی مسجد کے قریب رک گیا۔ ایک عینی شاہد نے بچوں کے کشتی مسجد کے قریب دیکھے جانے کی نشاندہی کی۔ لیاری ندی کو مشینری سے صاف کیا گیا۔ مزید مقامات پر تلاش جاری۔ 5 فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری۔ 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا۔ تلکرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایک ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئی۔ جنین سمیت دیگر علاقوں میں سہانی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مصری ہم منصب سے غزہ کے لوگوں کو مصر منتقل کرنے پر گفتگو۔ مصر کے ایوان صدر کے ذرائع نے بات چیت کی تصدیق کر دی۔ مصری صدر نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کی دعوت دی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں مصر کے اہم کردار کو سراہا۔ عبدالفتاح السیسی نے کہا صدر ٹرمپ خطے میں امن لا سکتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل کے مشہور ہوٹل کا انتظام سنبھال لیا۔ ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشنز بند کر دیے۔ ہوٹل کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ طالبان حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ گزشتہ روز صحافی اور مہمانوں پر ہوٹل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم سپر لائٹ ویٹ کے عالمی چیمپئن بن گئے۔ آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن لیپنٹس کو 9ویں راؤنڈ میں شکست دے دی۔ آدم عظیم اب تک کوئی مقابلہ نہیں ہارے۔ آبائی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے۔ آدم عظیم کے بھائی مڈل ویٹ باکسر حسن عظیم کا بھی پرو کیریئر میں ناقابل شکست آغاز۔ حسن عظیم نے سویڈن کے جینسن ایرونگ کو 4 راؤنڈز میں واضح شکست دی۔ باکسنگ کا بڑا مقابلہ ای اسپورٹس اور ARWise ایپ پر براہ راست دکھایا گیا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار۔ اسٹیڈیم کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا۔ 3 ماہ میں گراؤنڈ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے۔ فہیم اشرف اور خوشدل شاہ ٹیم میں کیسے آ گئے سمجھ سے باہر ہے۔ سابق کپتان وسیم اکرم چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں سرپرائز انٹریز پر حیران۔ کہا کہ فہیم اشرف اچھے کھلاڑی ہیں لیکن 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی۔ بھارت نے 3-4 اسپنر شامل کیے ہیں اور ہم صرف 1 اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چاہتا ہوں پاکستان ٹورنامنٹ جیتے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کراچی میں ویمن پاور رن ریس چترال کی نتاشا نے جیت لی۔ گلگت کے ممتاز نعمت کی دوسری اور قندیل سلطان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔